بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اون کے کپڑے پر نماز پڑھی جس میں نقش بنے ہوئے تھے، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے اس کی بجائے سادی چادر مانگ لاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش بھی اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو نمک دیا، گویا اس نے اس نمک سے ذائقہ دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ دوپہر کا آرام کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رات کے وقت سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے گری پڑی کسی تھیلی میں چاندی مل جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا ظرف، اس کا بندھن اور اس کی تعداد اچھی طرح محفوظ کر کے 1 سال تک اس کی تشہیر کرو، اگر اس دوران اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دو ورنہ وہ تمہاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پالنے والے، تیری مخلوقات میں کس کا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو مجھ پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کوئی تجھ پر بھی تہمت لگا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں اے موسیٰ، وہ شخص جو مجھ سے طلب خیر بھی کرتا ہے لیکن نہ میرے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ ہی میری آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے، یعنی روک دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری کھانا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا اس میں پیاز تھی جو کہ ہنڈیا میں پکایا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جادوگر ان گھروں کے قریب نہیں ہوگا جو اس گھر کے ارد گرد ہیں۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں اگر دی جائیں تو منع نہ کیا کرو، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 تکیہ اور نمبر 3 دودھ۔ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے فرشتے اس کی زیارت کو آئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی اور ناک کی ہڈی پر، ہتھیلیوں کی ہڈی پر، گھٹنوں کی ہڈی پر، پاؤں کے پنجے کی ہڈی پر۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی رحمت سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محمد کا امتی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔